خلافت کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق کے کچھ اکاؤنٹنٹ سے جو کرسچنس تھے یا کچھ اس طریقے سے گورنمنٹ جابز میں تھے، انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا. وہ اسلام کی وہاں قانون کو مانتے تھے، خود کو ذمی یا خود کو مائنورٹی سمجھتے تھے، اور اس کے مطابق ان کو حقوق دیے گئے. وہ چرچ میں جاتے تھے، وہ اپنے ذبیحہ کھاتے تھے، ایون کہ مدینہ کے بازاروں میں ان کو شراب پینے کی یا کرنے کی، اپنے حرام چیزیں کرنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی، جو کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق بھی حرام کر رہے تھے. جی ہاں قادیانیوں جی نے ہاں انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کانسپریسی کر پاکستانی جی سوری پاکستانی پاکستان جی کانسٹیٹیوشن، یعنی پاکستان یعنی آپ جو ہے ایک ایسے شخص کو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی دے رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اس امینڈمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتا. بالکل بالکل کانسٹیٹیوشن کو تسلیم نہیں کرتا نا بنیادی طور پہ. اور صحیح عریف بات. صاحب، آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو موسٹ پروبلی یہ کوشچن آپ سے کسی نے پوچھا ہوگا، تو آپ اپنے دعویٰ کٹ میں ایک اور بھی آپ آرگومنٹس میں ایڈ کر دیں کہ ٹی ٹی پی سے ہمارا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ کیا تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے مطلب وہ کرا تھا کہ مطلب کہ پاکستان کے اندر اسلامک نصاب نہیں ہو رہا، تو اسلام کو پاکستان کی حکومت تو ہٹ جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کے لانا چاہ رہے کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کیا تھا، تھے. پاکستان کی جیسے عمر بھائی کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا. جی تو اگر یہ پرنسپل طے ہے کہ آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو جب چیلنج کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہم وہاں سے کوئی طالبان کا بندہ بٹھا دے وہاں پہ، اگر وزیر دفاع بنا دیں، تو پھر آدمی ایکسیپٹ کرے گا اسے اس بیس پہ کہ ایک آدمی آپ کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا ہے تو آپ نے کیسے اس کو لے آئے ہیں؟ اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ ایک آدمی جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ نا یہ کبھی کبھی فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں کہ نہیں کانسٹیٹیوشن کے ایک چھوٹے سے حصے کو نہیں مانتے ہیں، اور دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بڑا واضح ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نتھی ہے، اور وہ ان چیلنجبل ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. نمبر 2، ہمارے آرٹیکل نمبر 2 جو ہے کہ اسلام کا جو ریاست کا جو ریلیجن ہے، اسٹیٹ ریلیجن، وہ اسلام ہوگا. تو اور اس کے بعد تو بہت سی پروویژنز ہو ہیں کہ کوئی بھی اسلامک انجنکشنز کو کوئی قانون وائلیٹ نہیں کر سکتا، سارے قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے اینڈ سو فورتھ. لیکن اگر آپ یہ صرف 2 چیزیں لے لیں، پریمبل اور آرٹیکل 2، تو یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی جو آدمی تھوڑا سا بھی نہیں مانتا شریعت کو، وہ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا. اگر وہ خود کو ڈکلیئر کر دینا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، میں اقلیت میں ہوں، تو وہ تو ایک جیسے باقی اقلیتیں ہیں پاکستان میں، انہیں ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو آدمی کہتا ہے کہ میں اس چیز کو ہی نہیں مانتا سرے سے، تو وہ کانسٹیٹیوشن کے کسی تھوڑے سے حصے کو نہیں مان رہا، وہ کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہا ہے. تو اس کو آپ اسٹیٹ کے جو ریاستی میکنزم ہے، منسٹریل پورٹ فولیوز ہیں یا جو ایڈوائزریز ہیں، اس میں آپ کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ جی دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ عام طور عامر پر بھائی ایک منٹ، یہ نیتیا رائے آپ بیک اسٹیج پر ہیں، آپ کے ڈیوائسز کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو ڈیوائس کنیکٹ کر لیں تاکہ پھر آپ کو لیا جا سکے. جی کیمرے اور مائک کو اجازت دے کے میں 2 پوائنٹس یہاں پر 2 شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ احمدیہ جماعت میں بڑی پائے کی مانی جاتی ہیں. نمبر 1 ہے ان کا خلیفہ ثانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا تھا، محمود احمد بشیر الدین محمود احمد میاں، جو کہ سیکنڈ خلیفہ تھا ان کا. اس نے 15 اگست 1948 اور پھر آگے آنورڈز تقریریں کی بلوچستان کے اندر، اور کہا کہ پاکستان جو ہے یہ واپس، یہ جو پارٹیشن ہے یہ واپس ریورس ہوگی. میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ پارٹیشن کے بارے میں کیا ہے، مگر وہ جب پاکستان سے رائٹس کا مطالبہ کرتے ہیں نا، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 2 نیشن تھیوری جو کہ پاکستان کی ایک بنیاد بنی، ابھی اس سے قطع نظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں پارٹیشن کی کیا بیسکس ہیں، یہ نہیں، اس میں نہیں جا رہا، صرف قادیانیوں کے اس کلیم کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی اس پارٹیشن کو ریورس کیا جائے اور بلوچستان کے حصے پر جماعت احمدیہ کی حکومت قائم کی جائے گی، اور یہاں تیزی سے احمدیوں کو پھیلاؤ. یہی وجہ ہے کہ 1950s کے جو رائٹس پنجاب کے شروع ہوئے تھے ضیاء الحق اپنا ایوب خان کے زمانے کے اندر، جس میں جسٹس منیر نے پھر رپورٹ تیار کی تھی، اور جسٹس منیر نیازی نے اپنی پنجاب وائلیشن کی اس رپورٹ کے اندر جو 1954 کے اندر آئی تھی، کلیم کی، یہ مینشن کیا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود کی ایک تقریر پاکستان کے اندر فتنہ فساد کی وجہ بنی. پوائنٹ نمبر 1، پاکستان کی 2 نیشن تھیوری اور پارٹیشن کے وہ خلاف تھے. یہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پاکستان سے اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1. دوسری شخصیت ظفر اللہ، جو کہ فارن منسٹر تھا فرسٹ. قائد اعظم کا جنازہ، محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، تصویر آج بھی موجود ہے. اس سے جب پوچھا گیا آپ نے محمد علی جناح کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا،
تو ظفر اللہ کہتا ہے یہ وہ ظفر اللہ ہے جس نے فورن منسٹری کے اندر تھوک کے حساب سے بھر کے قادیانیوں کو اونچی پوسٹ پر رکھا، جنہوں نے سارے کے سارے پاکستان کو سیکولر کیا، سیم اسی ڈٹوسی ٹیکنیک کے اوپر جس میں یورپ کو زائنسٹ اور ان یہودیوں نے جو بعد میں روم ٹو اسرائیل جیروشلم کا سفر کر کے گئے، انہوں نے اس پاکستان کو سیکولر کرنے کے دہانے پر کھڑا کیا، پوری بیوروکریسی اور جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کے اندر ڈالا۔ تو ظفر اللہ سے پوچھا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتا ہے مجھے ایک کافر ریاست کا مسلمان باشندہ سمجھیں یا ایک مسلمان ریاست کا کافر سمجھیں، محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور یہ صرف اس کا اگر کوئی کہہ سکتا ہے ظفر اللہ صاحب کا انڈیویجول معاملہ تھا، نہیں، بشیر الدین محمود احمد میاں کی کتاب ہے انوار خلافت، جو کہ انوار العلوم کے اندر آپ کو مل جائے گی، پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے۔ انوار خلافت کا صفحہ 82 سے 94 تک پڑھیں، 10 سے 12 صفحوں کے اوپر اس نے کھل کے بیان کیا ہے کہ غیر احمدی یعنی مسلمان نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نہ ان کے ساتھ رشتے کرنے ہیں، نہ لین دین کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ یہ کھل کے بولا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں کس طریقے سے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو ایسی اتھارٹیٹیو پوسٹ پر بٹھایا جائے، جبکہ یہ نہ کانسٹیٹیوشن کو، نہ ریلیجن کو، نہ اجتماعیت کو، نہ اس کے اسٹرکچر کو مان۔ کچھ اسلام ملتا ہے، لیکن اگر ایک پیور خالص اسلامی ریاست ہے۔ آواز میری آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل اب آ رہی ہے۔ کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی حضرت اب آ رہی ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی اسلامی ریاست ہو دنیا میں، وہاں پر قادیانیوں کو کوئی بھی لیگل پوزیشن یا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار نہ کر کے اپنے آپ کو اقلیت نہ قرار دیں۔ وہ اپنے اب کہیں کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اقلیت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں، بہت بہت شکریہ، السلام۔ اچھا جی، اب ہم لے رہے ہیں نیتیا رائے۔ گڈ ایوننگ سر۔ جی ہاں، گڈ ایوننگ۔ یہ عامر بھائی کہاں چلے گئے؟ جی جی میں ادھر ہی ہوں حضرت۔ آپ ادھر ہیں؟ اچھا، تو کون گیا پھر؟ علی بھائی گئے۔ اچھا اچھا، جی جی، نیتیا رائے۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ پروفٹ محمد کے اپنے ڈاٹر ان لا سے میرج کے بارے میں کچھ، کہ وہ اپنے ڈاٹر ان لا سے میرج، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر ان لا نہیں تھی، اور اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ میری ایک ویڈیو ہے، آپ اگر میرا نام ڈالیں گے اور ڈالیں گے زینب ان کا نام تھا، تو وہ ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی۔ تو پوائنٹ یہی ہے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر ان لا نہیں تھی۔ یس۔ اور سر ایک اور میں کوشچن تھا کہ مسلم کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن اور اتنا نہیں ہے، اور اتنا اکنامک بیکورڈ کیوں ہے آج کے زمانے میں اکنامکلی؟ آپ کس شہر میں رہتے ہیں انڈیا میں؟ جھارکھنڈ۔ جھارکھنڈ کے مسلمان ہی شاید اکنامکلی بیکورڈ ہوں گے، چونکہ پورا جھارکھنڈ بیکورڈ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں انڈیا میں تو اور بھی جگہ کے مسلمان بیکورڈ ہیں، تو اس لیے کہ پورا انڈیا بیکورڈ ہے بھائی، مسلمان ہی ساتھ میں بیکورڈ ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا ترقی کرے گا مسلمان پیچھے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ انڈیا سے باہر نکلیں اور آپ ایسے ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہے اور وہاں مسلمان ہیں، تو آپ کو لگے گا آپ ترکی میں چلے جائیے۔ تو کیا اسلام نے ترکی کو ترقی کرنے سے روکا؟ کیا ملیشیا کو اسلام نے ترقی کرنے سے روکا؟ انڈونیشیا کو روکا؟ کیا دبئی کو یا سعودی عرب کو یا اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ان کو ترقی کرنے سے روکا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ، یہ آپ کے ذہن میں کسی نے بٹھا دیا کہ سائنس کے خلاف ہے۔ جی نہیں، اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس خادم کو مخدوم بنا کے خادم کو خدا بنا لیں، یہاں ہمارا اختلاف ہے کہ خادم خدا نہیں ہوتا۔ سائنس کی بنیاد پر آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، اور آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی۔ خدا موجود ہے یا نہیں ہے یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی۔ اگر آپ یہ سارے سوالات سائنس سے کریں گے تو آپ نے سائنس کو جو کہ آپ کی خدمت کے لیے بنی ہے اس کو آپ نے خدا بنا لیا۔ یہاں پر ہمارا اختلاف ہے۔ نوکر کو نوکر رکھا جائے گا، خادم کو خادم رکھا جائے گا۔ یس سر، ایک اور کوشچن ایک لاسٹ میں تھا، اور کیسر بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس پر وہ روشنی ڈالیں کہ اسلام میں چند منٹوں کے اندر کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں ترقیاں کی ہیں، اور جو دنیا کو سائنس کے میدان میں چند چیزیں، بڑے نام اگر آپ ذکر کر دیں تو پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔
نام تو مطلب بہت بڑے بڑے ہمیں ملیں گے. انفیکٹ سب سے بڑا نام ہمیں ابن الہیثم کا، جو آج بھی ہم کرتے ہیں، اگرچہ اس کو ویسٹ نے بڑا چوری کرنے کی کوشش کی. بیکونین جو آئیڈیا ہے وہ اصل میں ابن الہیثم کا آئیڈیا تھا، اس کو انہوں نے ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کی. جو سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ اگر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو فرام این آئیڈیا ٹو تھیوری کس طرح سے ہم ٹریول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسٹیپ جو ہیں وہ ابن الہیثم کے ہیں. یعنی اس کے جو بہت فنڈامنٹل اگزامپل میں دے رہا ہوں. ویسے تو ناموں کی لسٹ بہت لمبی ہے، میرے اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن میں بھائی سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ look, you need to understand something very important here. اسلام یا مسلمان کو کبھی بھی سائنس سے پرابلم نہیں ہو سکتا، ہمیں پرابلم سائنٹزم سے ہے. اینڈ مارک مائی ورڈز، ایک چیز یاد رکھیے، جیسے اس وقت ویسٹ میں جو ریوولٹ سٹارٹ ہوا ہے ٹرانسجینڈرزم کے خلاف، LGBTQ کے خلاف، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز شامل ہوئی یا بڑی بڑی، اب تو ان کا جو نیشنل ان کا کیا ہے، ان کا جو آئی تھنک بیس بال والے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، یا ون آف دا میجر اسپورٹس ان کی جو میجر لیگس ہیں وہ بھی اس میں آ گئی ہیں کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ سارے کا سارا مسلمانوں نے ریزسٹ کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک کمیونٹی موجود ہے جو ان چیزوں کے خلاف ریزسٹ کر رہی ہے. تو وہاں پہ پھر یہ برادرین کی باتیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، مسلمان عیسائی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تنظیمیں بننا شروع ہو گئی کہ چلیں ریلیجن اپنا اپنا، لیکن لیٹس جو کامن کوزز ہیں ان پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک غلط چیز سے لوگوں کو آزاد کرایا. یہ سائنٹزم والی چیز سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہی آزاد کرائیں گے کہ سائنٹزم سائنس نہیں ہوتی ہے. سائنٹزم ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ ریالٹی تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اس کے خلاف کرسچینٹی نے بھی کرمبل کیا، اس کے خلاف، اور ایتھیزم سمگل کیا جاتا ہے اس نظریے کے تحت، تو اس نے بڑے پیمانے پہ دنیا میں کامیابی حاصل کی. لیکن مسلمان وہ کمیونٹی ہے جو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہے. میں ظاہر پاکستان میں زیادہ آپریٹ کرتا ہوں، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں فقیر جا کے جگہ جگہ یہ فرق ایکسپلین کرتا ہوں، اور یہ چیز جڑ پکڑتی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی بھی. UK میں آئرا اور بہت ان کے بڑی بڑی آرگنائزیشنز امریکہ میں بھی کام کر رہی ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن ورسز سائنس، اور اینی پرٹیکولر ریلیجن فار ایگزامپل اسلام ورسز سائنس، تو ہمارا کسی بھی ریلیجن کا سائنس سے پرابلم نہیں ہوتا، ہمارا سائنٹزم سے پرابلم ہے. تو جیسے ہم ویسٹ کو آزاد کرا رہے ہیں یہ LGBTQ یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے، ایسے ہی سائنس کو ہم آزاد کرائیں گے الحاد سے. جس دن لوگوں کو سائنٹزم اور سائنس کا فرق پتہ چل گیا، یہ کوسچن انویلڈ ہو جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے. گڈ، زبردست. ٹھیک ہے جناب نیتی رائے صاحب. یس سر، ایک لاسٹ کوسچن میں پوچھنا چاہوں گا. جی. اللہ نے اس دنیا میں مطلب اپنا ریلیجن یا میسج بھیجا، اس کو ریجیکٹ کرنا میں مانتا ہوں کہ غلط بات ہے کہ انہوں نے بھیجا تو ہم ریجیکٹ سچ بات ہم مان کے بھی کیوں کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایٹرنیٹی تک ہیل فائر میں جلایا جائے کسی ویکتی کو اس کو ریجیکٹ کرنے کے یہ سوال بہت کامنلی ہم سے کیا جاتا ہے. جی جی، یہ سوال ہم سے بہت کامنلی کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہم نے بارہا دیا ہے. میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مثلا ایک آدمی جو خدا کے اس میسج کا انکار کرتے ہوئے زندہ رہا اور اسی حالت میں مر گیا، آپ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ مرتا نہ، اس دن نہ مرتا، 4 دن اور زندہ رہتا، تو اور پوری زندگی وہ میسج کا انکار کرتا رہا، تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ اگلے 4 دن بھی وہ انکار کرتا، چونکہ اس کی جو زندگی کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے. اگر وہ 400 سال بھی زندہ رہتا تو پھر اسی طرح، اور اگر وہ پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا تو وہ کفر ہی کرتا رہتا، وہ خدا کا انکار ہی کرتا رہتا. تو اس کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کا انکار کرے گا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کو سزا دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کا اس کو عذاب ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کے اس پیغام کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ انکار ہی تو کیا ہے. دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ کسی شخص کو قتل کرنے، کسی ملک کے خلاف بغاوت کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کا انکار کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے بنانے والے، اپنے رزق دینے والے اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے محسن جس نے سب سے زیادہ آپ کے اوپر احسان کیا، آپ دراصل اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اس وقت دنیا میں ملک کے خلاف بغاوت کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جس ملک کے اندر آپ پیدا ہوئے
اس ملک میں اس کے وسائل کو آپ نے استعمال کیا، اس کے ریسورسز کو آپ نے استعمال کیا، اس نے آپ کو بہت سی خوشیاں دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ملک کا آپ کے اوپر احسان ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس احسان کی وجہ سے اس ملک کے خلاف بغاوت کرنا جرم ہے، تو پھر وہ ذات کہ جس نے آپ کو وجود بخشا، ملک نے آپ کو وجود نہیں بخشا، وہ ذات کہ جس نے آپ کو ایگزسٹنس دی یعنی وجود بخشا، وہ ذات کے جو آپ کو کھلاتی اور پلاتی ہے، ملک آپ کو کھلاتا پلاتا نہیں، وہ صرف ریسورسز اویلیبل کر دیتا ہے، کھانا کمانا آپ کا اپنا کام ہے، وہ ذات جو آپ کو کھلائے پلائے اور آپ کو کمفرٹ دے، آپ کو وجود بخشے اور دنیا میں یعنی آپ کا ایک احساس اسی کی وجہ سے ہو، تو کیا اس کے خلاف بغاوت ایک معمولی جرم ہے؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، جی آپ جی نے تو بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا جس میں تو کوئی اضافے کی ضرورت ہی نہیں۔ نتیا رائے بھائی آپ مائک ان میوٹ کیجیے گا، میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے گا۔ نتیا بھائی یس آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے دین بھیجا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا، جو کہ ایک اچھے سچے انسان کی نشانی ہے، کہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے دین آیا ہے یا ہمارے بنانے والے کی طرف سے تو اس کو نہ ماننا یہ غلطی ہے، اور آپ نے مانا کہ یہ گلٹ ہے، گلٹی ہونا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نتیا رائے بھائی، اگر آپ اس دین کو مان کر صحیح طریقے سے زندگی گزار کر آگے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ نتیا بھائی یس سر، اگر آپ اس کے دیے ہوئے دین کو مان کر ساری زندگی گزارتے ہیں آگے جاتے ہیں تو کیا ملے گا؟ جنت۔ فار ایٹرنٹی۔ یس ہاں تو پھر ناانصافی کہاں سے ہوئی؟ اگر صرف اس کا انکار کر کر فار ایٹرنٹی ہیل میں جلنے کا کہا جاتا تو پھر آپ کا الزام بالکل ٹھیک تھا اور آپ کہتے یار ناانصافی ہے، مگر اسی اللہ نے آپ کو دوسری آپشن بھی دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں نتیا بھائی، اگر آپ سمجھدار ہیں اور آپ مان بھی رہے ہیں تو پھر اس کے دین کو مان کر چل کر زندگی گزار کر ایک اچھی جنت جو اٹرنٹی ہے، ہیل سے تو آپ ڈر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط، تو سوال یہ پھر اٹرنٹی کی جو ہیون مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، وہ بھی تو وہی دے رہا ہے نا۔ مسئلہ تو یہ تھا نتیا بھائی، مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک مجرم یہ سوال کرتا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ نیکی کر رہا ہے اس کو اٹرنٹی ہیون مل رہی ہے، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ زیادہ تر آ کر جہنم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اٹرنٹی کیوں؟ پتا ہے کیوں؟ وہ انسانی فطرت ہے، انسان گناہ بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کی سزا بھی نہیں پانا چاہتا۔ پتا ہے اس نفسیات سے کیا ہوگا؟ دنیا جنگل بن جائے گی، جنگل۔ اسی جنگل کو زبردست، انسانوں کی دنیا بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو لگام ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملنا اوشیہ ہے۔ یہ کیا ہوا کہ نیکی کرو تو اجر پانے کی لالچ تو ہے، مگر گناہ کرو تو اس کی سزا کی جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پر فٹافٹ کہتے ہو کہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے انسان زبردست، کی فطرت، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شاندار، چلیں اور ٹھیک ہے میں جی۔ میں اس میں ایکسپٹ کرنے کے بہت کلوز ہوں۔ یا آپ ماشاء اسلام قبول اللہ، کرنے کے بہت کلوز ہیں، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کو ہدایت دے، اور جلد از جلد آپ کو اسلام کا کلمہ پڑھوا دے انشاءاللہ۔ اللہ، انشاءاللہ۔ میں یہی پر چلیں، پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ ابھی اکبر، پڑھنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، ابھی ماشاء اللہ، پڑھنا چاہیں گے؟ ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، اتنی جلدی کیا دعا بات، قبول ہو گئی، ماشاء اللہ، یہ تو دعا ابھی ہم نے مانگی ایک دم قبول ہو گئی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ زبردست، ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات، زبردست، ماشاء اللہ، چلیں کیا ماشاء بات۔ اللہ۔ تو پھر آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے پڑھیں آپ، اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد 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 ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ماشاء اللہ. ویلکم ٹو اسلام برادر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے سر، تھینک یو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویلکم آپ اخی، ویلکم. جی ہاں، جڑے رہیے گا. آپ عامر بھائی کا بھی ای میل ہوگا، میرا بھی ای میل askmufti@gmail.com. تو اس پر آپ کبھی رابطہ کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اینی ٹائم نتیا بھائی وہ چلے گئے ہیں شاید. جی جی اچھا، چلیں. ایک کمنٹ آیا تھا، مجھے لگتا ہے اسپیلنگ کی غلطی ہے، یہ فورس کنورژن کہنا چاہ رہے تھے. اچھا کہہ دو فورس کنورژن بھی کہہ دو. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کیمرہ اوپن ہے، کہہ دو تھریٹ کر رہے تھے، کہہ دو. جی ماشاء اللہ. میں نے تو حضرت کہا تھا 6 ہے، میری سننی کوئی نہیں رہا، کیا کروں میں، کس کو سناؤں. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، پیچھے روی راجا ہیں اور ان سے پہلے اکشے ہیں. اکشے کو لے لیتے ہیں. روی راجا آپ کا ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے، کنیکٹ کر لیے. جی بھائی اکشے. ہاں جی، پہلے تو آپ کو نمسکار اور دھنیہ واد میرے کو اس ٹیم میں جڑنے کے لیے. اور مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. آپ کا ویکیپیڈیا میں بھی آپ کا انفارمیشن میں دیکھا اور مجھے پتا چلا آپ انڈیا سے ہو، ابھی یو ایس میں ہو. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنے. آپ جیسے سیلیبریٹی ہو، سیلیبریٹی اسٹیٹس کے ہو، تو آپ سے بات کرنے میرے کو اچھا بھی لگ رہا ہے. آپ کو اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ میں یو ایس میں ہوں؟ نہیں، مطلب ویکیپیڈیا میں آپ کا انفارمیشن میں نے دیکھا ہو. ہاں دیکھو ٹھیک ہے، آپ انڈیا سے ہو، انڈیا سے ہو، اور جو بھی ہے آپ کا آئیڈیالوجی، لیکن آپ انڈیا سے ہو اور ویکیپیڈیا میں آپ کا دیکھا ہو. یہ تو ریزن ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. یہ ہے پہلی بات. اور دوسری بات، اکشے بھائی ایک منٹ رکیے گا. آپ بار بار ویکیپیڈیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ نہ ہو یہ بھائی ہمارے ساتھ والے جو ہیں ان کو آج کل برانڈ بننے کا شوق ہے، تو یہ نہ ہو وہ ویکیپیڈیا پہ اپنی آئیڈیا بھی ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اوکے چلو، ہماری بھی فین فالوئنگ بڑھے گی. جی اکشے بھائی. جی ہاں جی. تو میں آپ سے یہ کچھ چیزیں بولنا چاہتا تھا. میں کچھ دن پہلے ہندوازم چھوڑ دیا، تو مجھے مطلب کچھ ہندوازم میں نے کچھ دن پہلے چھوڑ دیا. چلیں آدھے راستے پر آئے آپ. جی ہاں جی. تو مطلب مجھے ٹھیک، مطلب وہ میرا جو مسئلے ہے وہ سالو، میرا جو پرابلمس ہے یا پھر میں جو چاہتا ہوں وہ ہندوازم میرے کو نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. جی تو آپ کا ایشور کا دے سکتا ہے کیا وہ سب چیزیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے. اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد مجھے خوشی ہی خوشی ملے اور کبھی میں تکلیف اور پریشانی میں نہ ہوں، وہ پریشانی اور وہ تکلیفیں جو مجھے اس دنیا میں کھائی جا رہی ہیں وہ مجھے کبھی بھی میری آنکھ بند ہونے کے بعد، جو آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ اس میں سے کوئی پریشانی مجھے نہ ملے، تو اس بات کی گارنٹی صرف اسلامی کے پاس ہے، یہ ہندوازم کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب تو اسلام کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں جی میری جو یہ پریشانی ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور اسلام قبول کر لوں تو میرا مسئلہ اسی وقت حل ہو جانا چاہیے، تو یہ اسلام نے نہ کبھی یہ دعویٰ کیا اور نہ یہ کرے گا. جی ہاں جی. تو میرا یہاں پہ 2 کوشچنس تھا. جیسے ہندوازم میں بھی ایسے بہت سارا سورگ موکش کی کانسیپٹس ہے، تو وہ ایک دم میں نہیں ہوتا بھائی.
آپ کے پاس پنرجنم تھا, آپ پنرجنم کو مانتے ہیں, پہلے مرو پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگلی مرتبہ بندر بننا ہے کہ گدھا بننا ہے کہ انسان بننا ہے کہ سوامی بننا ہے کہ برہمن بننا ہے کہ شودر بننا ہے, کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب جب آپ کئی مرتبہ آپ کے جنم ہوں گے اور آپ ہر جنم کے اندر آپ اچھا کام کرتے رہیں گے, کہیں جا کر پھر سورگ اور موکش کی بات ہوتی ہے, اور سورگ اور موکش کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. کوئی آ کے کچھ کہتا ہے, کوئی دوسرا بندہ کچھ اور کہتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک بولا, لیکن اگر میں بھگوت گیتا میں کرشنا جو بولا ہے اس کے حساب سے چلوں تو کرشنا بتا رہا ہے کہ مجھے سورگ مل جائے گا. لیکن یہاں پہ میرا کوشچن ہے, میں کیسے یہ مان لوں میرے کو سورگ مل جائے گا؟ اس کا پرمان تو اسی جیون میں ہونا چاہیے نا. اگر مجھے اسی جیون میں کوئی پرمان نہیں ملا تو میں کیسے مان لوں یہ بات سچ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں نے مان لیا اور بعد میں پتا چلے جھوٹ ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو اسی جیون میں میرے کو پروف چاہیے نا کہ یہ بات سچ ہے. آپ کو پروف چاہیے, اور وہ پروف, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو مان لیں, اس لیے مان لیں چونکہ میں کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. آپ اسلام کی اسٹڈی کریں اور آپ کی عقل خود گواہی دے گی کہ ہاں بھائی یہی ریلیجن ہے, یہی وہ دھرم اور مذہب دین ہے کہ جو میرے مسائل کا حل ہے, تو آپ اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تو اس کے بغیر آپ کو ثبوت ملے گا بھی نہیں. چونکہ وہ ثبوت کیا ہے, وہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں سورج کو جو ہے نارتھ سے نکال دوں, تو وہ میں نہیں کر سکتا. اس طرح کا کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو صرف ایک ہی ثبوت چاہیے کہ جو دین بھی آپ اختیار کریں وہ آپ کو اپیلنگ لگے, وہ آپ کو یعنی ایکسیپٹیبل ہو آپ کی عقل اور آپ کی ریشنلٹی کے مطابق. اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اچھا ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اکشے بھائی ایک منٹ دیجیے گا. سوری اکشے بھائی, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے جو ہے نا کوئی پرمان ایسا ملنا چاہیے ادھر ہی کہ جس سے مجھے یہی پتا چلے جنت اور جہنم کا. اکشے بھائی اگر ایسا کوئی بھی پرمان ہوتا کہ اسی جیون کے اندر, اسی جیون کال میں آپ کو اس چیز کا کنفرم ہو جاتا کہ جنت اور جہنم بالکل ایسے جیسے آپ اس وقت مفتی صاحب کو دیکھ رہے ہیں یا اس طرح, اس بنیاد پر ہوتا تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا, کوئی بھی کافر نہ ہوتا. یہی تو امتحان ہے. آپ پتہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو چیز اٹ سیلف از اے کوسچن. یہی تو کوسچن ہے کہ آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ اس جیون میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ اس جیون کے اندر جنت دیکھنا چاہتے ہیں نا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے پر اپنی زندگی گزاریں جس طریقے پر آپ کو وہ ایشور چاہتا ہے زندگی گزارو. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے طریقہ. آپ چاہتے ہیں میں ایگزیکٹ مجھے وہ ڈیسٹینیشن دکھائی جائے کہ جنت یہ ہے جہنم یہ ہے, مجھے ان میں سے یہ دے دیا جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے کشٹ کرنا پڑے گا, ایسی کوئی بھی دلیل نہیں. اور وہ طریقہ ہے اسلام کا. مجھے ایسا لگتا ہے اکشے بھائی آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پریشانیوں کی حل کو آپ نے اس کا سلوشن تلاش کیا اپنے مذہب میں یعنی ہندوازم میں, وہ آپ کو وہاں نہیں ملا, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں کا حل آپ کو اسلام میں مل جائے. ایم آئی کریکٹ؟ ہاں جی ایسا ہی کچھ ہے. ایسا ہی ہے. اچھا میں سوال دیکھنا چاہتا ہوں. میری بات سنیے. ابھی جو پریشانیاں آپ کو ہیں جو بھی ہیں واٹ ایور, مجھے نہیں پتا کیا کیا ہیں, لیکن جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کہیں زیادہ پریشانیاں بہت سے مسلمانوں کو ہیں, بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہیں. لیکن وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑتے چونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اس دنیا میں ہیں, چونکہ یہ دنیا پریشانیوں کے لیے ہے, یہ دنیا امتحان کے لیے. یہاں اچھائی بھی ہوگی, یہاں برائی بھی ہوگی, یہاں پریشانی بھی ہوں گی, راحتیں بھی ہوں گی, تکلیف بھی ہوگی, غم بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی, ہر طرح کی چیز ہوگی. تو اب ایک آدمی کا اگر ایمان اس بات پر ہے کہ میری زندگی میں اگر وہ پریشانی ہے تو وہ مجھے سونا بنانے کے لیے ہے. آپ سونے کو جب جتنا ماریں گے اس کی قیمت اتنی ہی بڑھے گی. تو ایک انسان کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا جتنی اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی. اگر ایک آدمی کا ایمان یہ ہے تو پھر اس کو پریشانیاں کبھی پریشانی نہیں لگتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو؟ کوئی مجھے ایک مثال دے دیجئے کسی ایک بندے کی جس کو کوئی تکلیف نہ ہو. نہیں میں جو بول رہا ہوں, آپ نے جو بولے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کچھ سیٹسفائی مطلب اپنے پرابلمس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پرابلم میں حل نہیں کر سکتا چھوڑو, یہ ایسا بات ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں, میں یہ بولنا چاہتا ہوں, اگر وہ ایشور سچ ہے اور میرا یہ پرابلم ہے, میں ایک پرابلم کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی بہت پرابلم ہوگا, لیکن ایک پرابلم جو میں سالو نہیں کر سکتا
इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ वो ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मैं ये प्रूफ मान लूंगा कि वही ईश्वर सत्य है। तो ये इतना तो हो सकता है ना। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कैसर भाई, कैसर भाई माइक म्यूट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय साहब, कैसर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक तो होती है ना ज़ाती प्रॉब्लम्स, वो तो अपनी जगह पे सबकी होती है, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, आमिर भाई ने भी कहा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है सेटिस्फेक्शन का जो आपको मिल जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे इस्लाम के बारे में?